السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا رومی صاحب کی ایک کتاب تھی, اس کا بڑا اچھا ایک جملہ کہ جب میں چالاک تھا تو لوگوں کو بدلنا چاہتا تھا, دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا. آج میں سمجھدار ہو گیا ہوں, خود کو بدلنا چاہتا ہوں. سو دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود پہ کام کیجئے. بلاتے ہیں آج کے بڑے پیارے, بڑے نفیس, بڑے سویٹ مہمان. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا ون اینڈ اونلی محترمہ اسما عباس صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ون اینڈ اونلی اگین افتخار رفیع صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم. تھینک یو اسما اینڈ تھینک یو افتخار بھائی, آپ لوگوں نے اتنی آپ نے بلانا تھا اور ہم نے نہیں آنا. میں یہ صدقے کیسے جاؤں, آپ کے صدقے جاؤں. اس سے پہلے کہ آپ ہماری تعریف کریں, میں آپ کی بہت شدید تعریف کرنے والی ہوں. نہ کرنا, نہیں کیوں نہ کرنا, مجھے شرم آتی. اس لیے کہ جب ہم ایک ساتھ جب کام کر رہے ہوتے تو یہ موقع ہی نہیں ملتا بتانے کا. حالانکہ میں یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں جو اکثر لوگ نہیں جانتے, کہ جب شروع کیا تو میں اسما آپا کہہ رہے, ایک دن نا میرے ہاتھے انہاں دا پاسپورٹ لگ گیا تو میں دیکھیا میں کیا ہے تے میرے کو نکے نے. پھر میں انہوں نے کہا, میں کہا آپ اس لفظ آپا کو نا احترام لیجئے گا, دل پہ مت لیجئے گا. ہماری ایک ساتھی فنکارہ ہے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور میں نے تعارف ایک دو جگہ ان کا کروایا تو میں کہا یہ میری استاد محترم ہے. تو شی ایکچولی گاٹ offended after 3-4 times کہ تم ہر جگہ مجھے اپنے سے بڑا شو کرتے ہو, میں تو تم سے چھوٹی ہوں. میں کہا یار میں استاد محترم کہتا ہوں, میں یہ تھوڑی کہتا ہوں میری امی کی کلاس فیلو تھی یہ. نہیں, میں بھی اس بات سے یاد آئی استاد محترم سے کہ میں نے جب کام دوبارہ کم بیک کیا تو ایک ڈرامہ تھا اپنا علی طاہر کا. جی جی. اس میں میں نے پہلی بار ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں ڈائلاگ بول رہی تھی تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولو, آپ ایسے کیوں نیچے کیوں دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ سیکھنے کی بات ہے نا, پھر آپ اس سے بہت سیکھتے ہیں. اور میں ہمیشہ جب بھی ڈائلاگ بولتی ہوں مجھے یہ بات ہمیشہ یاد آتی کہ نہیں مجھے نیچے نہیں دیکھنا, مجھے آنکھ میں آنکھ ڈالنی ہے. تو اسے ڈائلاگ بھولتے تو نہیں میڈم, کہتے ہیں بہت سارے کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھ ڈال. ان جیسا سامنے کھڑا ہو تو بندہ بھول بھی جاتا ہے. اللہ حافظ, ایسی بات نہیں. اچھا جی مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا بفور آئی گو ٹو افتخار بھائی, لٹل بٹ اباؤٹ یور چائلڈہڈ. پڑھائی کیسے گئی اور پھر تھک کر کے اس شوبز کے سیکٹر میں کیسے گزرنا ہوا؟ بچپن بڑا ہی پیارا تھا. بیگم ہے, بہت پیارا بچپن تھا, بہت سب سے چھوٹی ہوں ماشاءاللہ. سب سے زیادہ لاڈ ملا. ابا کہتے تھے پیٹ کی روڑی, سب کی ہی لاڈلی اب تک میری بہنیں اور سب لوگ کی میں بالکل بیبی سسٹر ہوں ماشاءاللہ. اور ویسے میں بڑی اس لیے ہوں کہ میری شادی گھر میں جس عباس جو ہیں وہ انہوں نے گھر بنایا, بڑا گھر. لولی جب عباس بھائی سلوٹ ہے. اور میرے پیرنٹس ساری زندگی میرے ساتھ رہے تو میں اس حوالے سے بڑی ہو گئی, امی ہو گئی نا, میں اماں بن گئی. اور سسرال میں سب سے بڑی بھابھی, ادھر سے بھی میں اماں ہو گئی ماشاءاللہ. تو وہ ویسے میں بڑی ہو گئی, لیکن سب نے مجھے بہت پیار کیا. اور اس کے بعد کام تو ایسے ہی کر لیا تھا مذاق سے, مذاق میں, کوئی ارادہ نہیں تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد شادی ہوئی, عباس نے کہا نہیں کرنا, میں نے کہا اچھا نہیں کرتا. you started with comedy I believe. جی 50-50 میں. 50-50 جب باجی نے جگہ چھوڑی تھی ذرا وہ اور کچھ کرنے لگی تو انہوں نے کہا چلو اس کو ریلو کٹے کو ڈال دیتے ہیں بیچ میں. میں تو بس ایسے ہی کھیل میں آ گئی تھی, اتنا کوئی میں نے کمال نہیں کیا تھا. اب تک کھیل رہی ہوں. باجی تے میڈیا دا ریاض گجر ہے نا جی. اچھی بات. کوئی کام کروانا ہے تو باجی دے کان نیچے جا کے. بچپن تھا کہ یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ ہونے کیا لگا ہے اور کیا ہو رہا ہے. وہ جب بھائی میری انگوٹھیاں ہوا تو جب صبح ہوئی تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, کچھ ہوا ہے مجھے تو, بلکہ میں تو رو رہی تھی کہ خود اتنی پیاری بن گئی ہے اور مجھے انہوں نے کالا بھی کر دیا ہے اور اوپر سے مجھے اینک بھی پہنا دی ہے. پتہ نہیں باجی خود اتنی پیاری لگ رہی ہے. تو یہ نہیں اتنی سینس نہیں تھی کہ یہ کیا ہے. تو بس وہ پیچھے میں ان کا لیلا سا چلتا رہتا تھا جیسے جیسے وہ مجھے چلاتی تھی. پھر میری شادی ہو گئی اور پھر میں گھر میں بیٹھ گئی. بس پھر کوئی خاص, پھر کچھ عرصہ غائب رہی آپ. میں 18 سال 18 سے 20 سال تو نہیں ہے, تو لمبا عرصہ. کبھی دل نہیں ہوا کہ ہوتا نا پڑپڑاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا, میں اپنے گھر میں بڑی خوش تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا ماشاءاللہ. گھر میں ایکٹنگ مطلب کرتی ہوں گی نا کچھ, گھر میں برتن دھوتی تھی, کھانے پکاتی تھی, بچے پیدا کرتی تھی. یہ عباس بھائی کی طرف سے پابندی تھی یا خود ہی من ہٹ گیا تھا؟ نہیں من نہیں ہٹا تھا بالکل بھی. عباس نے کہا بھی یہ کام سے مجھے پسند آئی اور یہ نہیں کرنا, اب پسند اسی سے آئی ہو لیکن اب یہ نہیں کرنا. یہ کیا بات ہے؟ بس نہیں ان کو پسند اسی لیے آئی کہ آپ ایکٹریس ہیں اور یہ نہیں کرنا. وہ بھی سمجھدار آدمی ہیں. وہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس کام کی وجہ سے مجھے پسند آئی ہے تو کسی اور کو پسند نہ. اور دوسرا یہ کہ آرمی میں بھی تھے,
وہ ویسے ہم نے ہر جگہ پہ شفٹ ہونا ہوتا تھا. وردی پہ فلپ ہوئی ہاں یہ سخت. اور ہینڈسم بھی راج کے نے. کیا بات. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ خوبصورت فوج والا جوان, تو بس وہ ذہن میں تھا, تو بس مجھے فوج والا جوان مل گیا تو پھر کیا کام کو کیا کرنا تھا, دفعہ دور. بات بالکل سے میں تو خود 3 دفعہ فوج کی ٹرائی کی تھی. فوج میں جانے کا شوق تھا افتخار بھائی, یا ہمیشہ سے اس طرف شاعری اور ایک رائٹر سوچ اور ایک صوفی ملنگ طبیعت؟ نہیں جی, ہمارے بچپن میں 2-3 ہی کام ہوتے تھے جو ہم سے جب پوچھا جاتا تھا, کیونکہ میں لاہور کے ایک محلے سنت نگر میں رہتا تھا. وہ جو ٹاٹ والے اسکول ہوا کرتے تھے ہمارے سرکاری, ہمیں 8ویں کلاس میں پہلی بار, قسم سے بتاؤں انہی اسکول والوں سے جو بچے نکلے ہوئے ہیں نا, تھوڑے سے ذہین اور قابل اور باشعور ہیں. یہ جو بڑی بڑی بلڈنگوں سے بچے نکلتے ہیں نا, یہ آپ ان کا لائیو ہے ویسے فرینکلی اسپیکنگ. تو وہ اس وقت یہی ہوتا تھا جی, پائلٹ اور ڈاکٹر, انجینئر اور فوجی. لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب میں بچپن میں پہلی بار, مجھے یاد ہے کہ فوجی پرچم کو سلامی دے رہا ہر کتاب کے آخر میں, تو وہ اندر کہیں ایک خواہش ضرور تھی. لیکن جب ہم نے میٹرک کیا اور باری آئی جانے کی, تو ہم سے پہلے ہمارا محلے دار چلا گیا تھا وہاں, تو اس نے جب ٹریننگ کر کے آیا, اس نے بتایا یہ کر دینے. میں کہا نہیں کاکا میں نہیں کر سکتا, نہیں ایکسرسائز نہیں فٹیکا میں نہیں سہ سکتا. تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ ہارڈ ورک سے بھاگے تو یہ غلط نہیں ہے. نہیں, آپ کو تو پتہ ہے ہمیں, حالانکہ جو اب زندگی ہے وہ زیادہ ہارڈ ہے. بالکل. سب دیکھیں نا, جب آپ ڈرامہ لکھتے ہیں مجھے 8 سے 10 گھنٹے بیٹھ کے لکھنا پڑتا ہے. مطلب بڑے کسی رائٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی نشست لگانی سیکھ لو پہلے. یہ تو زیادہ مشکل کام ہے. اور ایکٹنگ تو آپ لوگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کتنا مشکل ترین کام ہے. مطلب آپ کے گھر میں ابا بیمار ہیں, یا گھر میں کھانے کو نہیں ہے, یا پیٹرول نہیں ہے, لیکن آپ ایک سیٹ کا رول کر رہے ہوتے ہیں. اور سیٹ صاحب دیجیے جو 150 روپیہ نہیں ہے. نام رئیس ہوتا ہے ڈرامہ میں, ہوتا کنگال ہے نام رئیس. اور ہر سین کے بعد آپ پوچھتے ہیں جی عیسیٰ اب بخار اتریا کہ نہیں, اچھا آپ اس کو ہاسپٹل لے جاؤ, میں آ رہا ہوں. یار اتنی تکلیفوں پھر جاتے ہوئے پھر وہی نعمان اجازی افتخاری فی اوڑھ کے گھر چلے جانا. جیسے کہ آج کل میں کر رہی ہوں رمضان پلے, جو کامیڈی ہوتا ہی کامیڈی ہے, تو ادھر امی کی طبیعت خراب ہے بہت. ایک فون یہ ہوتا ہے اچھا اب کیا, اور اس کے بعد ختم, چلو جی ٹیک, اور وہاں میں ایسے کرنے لگ پڑتی ہوں. تو اب ہمارا کام بہت ٹف ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں ان کرٹیکس کے اوپر جو بیٹھ کے ہماری پرفارمنسز کے اوپر لکھتے ہیں. یہ کوئی مکینک کا کام نہیں ہے جو کسی کو بھی سکھا دیں گے. یہ گاڑی چلانی نہیں ہے جو کوئی بھی سیکھ لے گا. بہت اچھی بات. لکھنا, سخنور ہونا یا ایکٹنگ, ابھی تک ہم شاید ہم سمجھا نہیں سکے. شاید میری غلطی ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں سکا کہ بھائی جان یہ عطا ہے, یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. اللہ کی عطا کہ مطلب آپ کے اندر غم ہے اور تکلیف ہے, اور آپ اور اس کو بلاؤ اور ہنس رہے اور کہکے لگا رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے یار. لیکن ہم یہ کرتے ہیں. اٹ از ہارڈ نٹ ٹو کریک. اچھا کئی شادیاں چھوڑنی پڑتی ہیں آپ کو؟ جی جی بالکل, لوگ ناراض ہی رہتے ہیں ہم سے, اپنی چھوڑ دیتے ہیں. جی. اسماء عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, افتخار افی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی کوئک بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو جی سرکار. عافیہ نامہ, اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا یہ ذہن میں کیسے آیا, اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہوا یہ تھا جس دن سزا ہوئی عافیہ کو, میں نے گاڑی ایک طرف لگائی, ٹاؤن شپ میں ایک جگہ جا رہا تھا, گاڑی لگائی اور اللہ نے عطا کیا. تو وہ تھا کہ سنا ہے پچھلے وقتوں میں کسی رادھا کی بیٹی نے ایام گردش دوراں کی ارزانی سے تنگ آ کر سنا ہے والی بصرہ کو ایک نامہ گزارا تھا. واہ واہ واہ. سنا ہے پسر قاسم نے محمد نام تھا جس کا نظام خون آغشتہ کو ایک انجام بخشا تھا. اسی مرد مجاہد نے ہر ایک رادھا کی بیٹی کو بڑی توقیر بخشی تھی. سنا پھر آج ایک بے آسرا حوا کی بیٹی کو واہ ایام گردش دوراں کی ارزانی سے شکوہ ہے. بہت مغموم ہوں میں بھی, انہی سوچوں میں غلطہ ہوں کہ اس مرد مجاہد کو محمد نام تھا جس کا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں. واہ 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 واہ. پتہ نہیں کہاں دفن ہو گئی وہ آواز. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا المیہ ہے, جو سپورٹنگ کاسٹ ہوتی ہے اس کو اس طرح ریسیو نہیں کیا جاتا, اس کو اتنی پذیرائی نہیں دی جاتی. جبکہ میرے نزدیک جو آپ کی لیڈ ہے, جو کہ ہیرو اور ہیروئن ہے, وہ بغیر سپورٹ کے صفر ہے.
کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بالکل صحیح بات ہے یہ، بلکہ میں ابھی میرے ایک تو پلیز آنے والے ہیں، اس میں میں ٹیزر وغیرہ شروع ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا، تو حالانکہ اس میں میں مدر ہوں جو سارا کچھ کر رہی ہے، اور میرا نام 8ویں نمبر پہ تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ اچھا مطلب کہ میں تو اس میں تھی مین تو میرا کام تھا اور میں ہی سب کچھ کر رہی تھی، تو میرا نام 8ویں نمبر پہ اسی لیے کیونکہ وہ سپورٹنگ کیریکٹر ہے نا. آپ کو پتہ یہ کہ اس ایج کے کتنے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ صرف اس لیے کہ بچے کی شادی ہوگی، بچے کی منگنی ہوگی، ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹی، کبھی نہیں وہ کہتا کہ آج تو بڑی اچھی لگ رہی سی، یا میری گال سن ادھر تے آ چلیے فلانی جگہ، یا کوئی مطلب کہ کیا ہماری زندگیاں ختم ہیں؟ تو وہ ٹی وی پہ صرف سپورٹنگ ماں باپ جو ہے نا وہ صرف یہی ہیں بس. واہ واہ. آپ ماشاءاللہ اتنی گریسفل ہیں، ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچا. تو ابھی بھی کچھ کمنٹس آتے ہیں آپ کی خوبصورتی کے بارے میں، کوئی ایسا کمنٹ؟ ابھی تو ویٹ بھی لو آپ نے لوز کیا اور اچھی ہو گئی ہیں. میں کہنے ہی والا تھا اس میں بھیا کہ لک ایٹ ہر. سر میں پنچز بھول گیا، دو کیا پوچھوں. بھول گیا. بات یہ کہ ایک بڑی خوش قسمتی سمجھتی ہوں میں کہ جب بھی میں دیکھتی ہوں رانجھا کے بعد خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایسی ماں چاہیے. سیم ایئر. میرے بچے کہتے ہیں ایسے مجھے ویسے کبھی کسی نے ایسی کوئی نہیں، بات کرم جلی کے بعد بھی لوگوں نے کہا تھا ماں ساس ہو نہیں تو ہوتا، اس ایسی لیے میں میری دال چول چنے سی. لیکن باقی آپ کے بارے میں یہ ہے جب بھی کوئی آڈ یا ڈیفیکلٹ کیریکٹر آتا ہے نا ماں یا بڑی بہن کے حوالے سے، تو یو آر آلویز کنسیڈرڈ ایٹ دی ٹاپ. یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیا بات. کیونکہ یہ ایک بڑی، یہ اصلی ایموشن تو ماں کا ہی ہے نا، اصلی تو اس کو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو آپ اپنے آپ سے محبت کرتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ میں بہت سارے لوگوں سے کرتی ہوں، اپنے لیے ٹائم نہیں صرف ہوتا. عباس صاحب سے محبت کرتا ہے. اچھا، کر پاتا ہے انسان اپنے آپ سے محبت؟ یہ اگلے پہ چھوڑ دیتا ہے. جو شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کر سکتا. خود سے محبت کی کیا مطلب 2-3 باتیں بتائیں نا. کہ خود سے محبت سر سب سے پہلے تو یہ مان لینا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے پیدا کیا اور میں نے سب سے خوبصورت ہیت میں پیدا کیا. بالکل. تو مجھے اپنی گنج کا یا اپنی بھاری آواز کا یا اپنی کوئی شکل کا رونا کمپلیکس نہیں نہیں رونا ہونا ہے. چاہیے. بالکل نہیں رونا ہے سر. مجھے اس کے اوپر چھلانگے مارنے کی، یار مجھے اللہ نے بنایا، او مائی گاڈ، ہاتھ پیر میرے سلامت ہے. سلامت ہے الحمدللہ. تو جب آپ صاحب حال ہو گئے اور آپ نے یہ کہہ دیا الحمدللہ، اب آپ محبتیں بانٹیں گے. نہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اللہ میاں نے سب سے پیار کرنے کے لیے، سب کی خدمت کیئر کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور مجھے کرنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے کرنا ہے. We think on the same page. مجھے بالکل مجھے میری کوئی زیادہ تعریف کرے میں گھبرا جاتی ہوں. The reason of your existence میں اکثر کہ نہیں بس چھوڑ دے مجھے. یہ آپ کے اچھے ہونے کی علامت ہے. باجی بشرا ہے نا، میں ان کے گھر نہیں جاتی، کیوں؟ وہ میری اتنی پیمپر کرتی ہے مجھے، وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے کہ میں گھبرا جاتی ہوں کہ میرے اتنا خیال نہ کریں آپ پلیز، مجھے چھوڑ دے، لیو می الون. اور میرا دل کرتا ہے میں کروں، بس میرا کام ہے. ان کی شخصیت کا میں اب یقین کریں کہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا. میں نے پچھلے رمضان سے پہلے 2 دن پہلے علی آیا، مجھے کہتا بابا جی کل سے تو رمضان شروع ہو جائے گا. میں کہا پھر کہتا جی پیزا کھوا دے ہو. میں نے اس کو پیسے دیے، میں کہا پہلے سن کے جا. کہتا کہ اچھا وہ ایسا وقت تھا کہ جو بھی مل رہا تھا نا وہ یار انہیں انج کرتا، انہیں فلاں کرتا، وہ معاف نہیں کر رہے تھے لوگ. میرے ذہن میں ایک مصرع ہے، میں کہ یار علی کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کہہ رہا واہ واہ. چلا گیا، واپس آیا، میں نے اس کو نظم سنائی. تو وہ نظم جب میں نے ڈالی ہے تو سب سے پہلے آپ کی کال آئی تھی مجھے. بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت. فٹافٹ سنا دیجیے مالک جی پلیز. وہ ایسے ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. واہ. اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. واہ 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 واہ. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباستوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. واہ. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. بہت خوب. ان کی جب مجھے کال آئی، آپ یقین کیجئے آپ ٹرانسفر کر دیا. اس قدر خوش ہوا ہوں. میرے لیے اتنی، ایک ان کی اور ایک سہیل بھائی کی. کیا بات ہے. سہیل احمد صاحب، میرا اتنا بڑا دل ہے. یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہے. خوش رہنے کے لیے یہ 2 لوگوں کی کالز کافی ہیں سر. بڑی بات. آپ یقین کیجئے. لو جی، ہمارے ایک ڈاکیہ صاحب ہیں اور وہ عصمت جی کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں سناتے ہیں.
تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بلائیں, بہت ساری تالیوں میں ویلکم کریں گے جناب شیرور صاحب جی. السلام علیکم. اسما صاحبہ آئی ہیں, افتخار بھائی آئے ہیں, کس کا پیغام لائے ہیں سرکار؟ سرکار آج پیغام ہے ڈرامہ انڈسٹری کے لیے. اچھا, ہوئے ہوئے, ایک نو اور ایک ساس کا. لو جی. ساس بہو. وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈرامے والے ہو کر دو بس, ہاں ہاں چھੱਡ ਦੋ ਲੜਾਉਣੀ ਨੌ ਤੇ ਸੱਸ ਤੇ ਝੂਠੀ ਨੌ ਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਨੌ ਸੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੜ ਲੜ ਮਰ. ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਘਰ ਤੇ ਨੌ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਹਿਰੋ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ. ਤੇ ਨੌ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਟ ਦੀ, ਉਹ ਨੌ ਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਘੁੱਟਦੀ, ਤੇ ਪਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡੈਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. सही बात है. ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, वाह 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 वाह. अच्छा. वेरी नाइस. ਤੇ ਨੌ ਵੀ ਏਡੀ ਸਾਬਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੋਜ਼ਖ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਸੇ ਤਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਦਵੇ, वाह वाह वाह. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਤੇ ਨੌ ਸੱਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਫੈਸ਼ਨ, ਛੱਡ ਦੋ ਏਡੀ ਐਗਜ਼ੈਜੂਰੇਸ਼ਨ, वाह वाह वाह. ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਜ ਦਾ ਲਿਖੇਗੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗੀ, वाह वाह बात तो सच है मगर बात फिर रसवाई. ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗੀ, ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਆ ਕੀ ਏ, ਨੌ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਮਾਂ ਧੀ ਏ, अरे वाह 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 वेरी गुड. ਨੌ ਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਮਾਂ ਧੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਏ ਜਾਂਦੀ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਨੌ ਵੀ ਰੋਂਦੀ. वाह 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 वाह. वाह 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 बहुत अच्छा. काश कि इनकी ये बातें देखने वालों के दिलों में उतर जाए. छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. वेलकम बैक टू जी सरकार. रिसेंटली आपने भी बहुत 2-3 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए. वन ऑफ देम वाज परीज़ाद और कमाली का कैरेक्टर नोबडी कैन फॉरगेट इट. गुरु मेरा, आप समझते हैं वैसे नहीं पजीराई मिल पाई जैसी मिलनी चाहिए थी, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ परीज़ाद. उसमें सेठ बहरोज करीम को आप नहीं निकाल सकते सर. सर उसमें से कोई भी किरदार नहीं निकाल इवन सकते आप. जब सेठ बहरोज करीम सब कुछ उसको दे गया तो उसके सामने मैं कहाँ खड़ा था, कमाली खड़ा था परीज़ाद की जगह और वो बैठा हुआ था सेठ साहब की जगह. आप ये देखें. लेकिन आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल मुंह की बात नहीं कर रहा, मैंने 36 जगह कहा है नमान इजाज नू कड्डो ते जामा इन्ना हिट नहीं होता सर. अल्लाह अकबर. वो जो आपने किया है ना सर, वो आपने मुझे बरगी शौकत अली के अंदर आपका मेरा सीन आया आमने सामने, मुझे मैं डर रहा था. आपने कहा यार तू कर, तू बोल किया. मैं कहा सर वो आप वो लोग हैं जो हौसला देने वाले हैं, जो थपकी देते हैं काका आगे लग जा, किसी का सहारा बन जाते हैं, छुप छुप के नेकियां करते हैं. इससे पहले मैंने गुल्लू बादशाह किया, आपने तारीफ की मेरे लिए उस वो दिन आज मुझे याद है, वो सारा लम्हा जब चौसे आम खा रहे थे. जी जी. और उसके बाद बाबा रांझा किया. ये वाला जो करैक्टर है कमाली, मैं 53 साल मेरी उम्र है सर. मैंने अपनी ज़िंदगी में 26-27 साल का मेरा शोबिज़ का करियर है. आप इसको अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भी कह सकते हैं. मैंने अपनी एज आज तक की शोबिज़ की ज़िंदगी में इतना छोटा 11 या 12 सीन, इतना स्पोर्टिंग सा करैक्टर मुन्ना सा, हाँ, वो सब इतना भी घोटे नहीं देखा था. हाँ अच्छा, इतना बिग होते नहीं देखे. ये ऐसा मालिक का करम है, ऐसा मालिक का करम है कि आपको बता नहीं सकता. और मैं आपको आपकी मौजूदगी में एक बात सुनाता हूँ. मैं जिस दिन से ये अच्छा ये पहले 3 सीन से हिट हो गया था, इसके मीम्स बनने शुरू हो गए सारा जी. तो मैं रोज़ चला जाया करता था अपने बड़े बेटे को अली को लेकर रात को 9-10 बजे जाके ना, तो मैं बैठ जाता था अनारकली चौक में, तो लोग आके सेल्फी बनाते थे. तो मेरी बीवी ने एक दिन पूछा, महीना हो, कहती कहाँ चले जाते हैं आप? मैं कहा यार अली और मैं जाके बैठ जाते हैं वहाँ और सेल्फियाँ बनवाता हूँ. मैं आपको इतना शौक चढ़ गया शोहरत का? मैं कहा नहीं. मैं कहा बेगम ना मैं उस शख्स की बेटी उसके दामाद को मना कर सकता हूँ इसकी बेटी को मत मारा कर, ना मैं किसी के बेटे को नौकरी दिलवा सकता हूँ, ना मैं किसी की घर की तकलीफ या बीमारी दूर कर बिल्कुल सकता ठीक हूँ. बात. लेकिन जब मैं चौक में उनको मिलता हूँ और वो जो 1.5 मिनट की तो कमाली मैं मुखिल हो सकता हूँ, मैं यार ये वाली मोहब्बत बांटने के लिए जाता हूँ. मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे तो शौक जवानी में था.
آٹوگراف دینے کا اس وقت، تو اس سے تو کچھ ملا نہیں. تو اب آگے اس عمر میں، عمر تو اپنی کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک میں سلما ہوں گے. عصمت جی، گوانڈر ہے جی، واٹ آ سپر ہٹ سٹف. واہ واہ. جی بالکل، وہ بھی ایک عجیب ہی چیز تھی کیونکہ ہم دونوں نے ایسے بھولے بھائی کر لیا. اور میرے خیال میں نیلم آپا نے نیلم باجی نے لکھا تھا، چونکہ ہمارے بہت دوست ہیں ادھر، تو میں نے باجی بشرا سے کہا کہ باجی اس کا کچھ کرتے ہیں، باجی نے کیا لکھا ہے، اچھا کچھ ریکارڈ کر لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں. ایسے ہم نے ایک جگہ لی، وہاں پہ ایسے دیوار کی، باجی نے فون پہ کہا ایسے کر لیں، ایک جھنڈا یوں رکھ لیں، دیج کی لے آئیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں. اور جب وہ ہوا ہے تو وہ کوئی عجیب ہی چیز تھی. رستے میں باجی نے کہا اس پہ گانا گاتے، کوئی گانا اس بیٹ پہ کون سا آئے گا. اس طرح کرتے کرتے وہ پتہ نہیں کیسے بن گیا، یہ سمجھ نہیں آئی. واہ واہ واہ، اور کیا ہی کمال ہو گیا. وہ ایک چیز ہٹ ہونی تھی، واہ واہ، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، واہ یوں بنی. اس کے بعد آپ کا ٹریول ہوا باہر؟ نہیں جی، لوگ ترس رہے ہیں وہاں کے لیے کہ وہاں والے لوگ کہ آپ آئیں، اور ہم بھی ترس رہے ہیں کہ ہم جائیں، کیونکہ یہ ایک انوکھی چیز ہوئی ہے. لیکن باہر کے ملک میں بہت لوگ دنیا میں پورے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. واہ واہ. ٹریول لاگ بھی کرتے ہیں، سفر نامے بھی لکھتے ہیں. یہ کب سے ذہن میں آیا؟ یہ بڑا اتفاق ہے. میں نے ویزا اپلائی کیا یو کے کا، وہ لگ گیا 18 میں. میں نے اپنے جو رائٹرس تھے ان کو کمپائل کیا، چکر چھولے کتاب چھاپ دی، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرا لی. وہ قصہ گوئی ہے، چھوٹے چھوٹے قصوں میں نفس کی نفی، نفس کی اقسام بتائے بغیر، واہ، جس طرح اشفاق صاحب کرتے اور تھے. ماشاءاللہ وہ چکر چھولے کا کیا رسپانس ملا جی؟ وہ جی واٹ این انیوژل نیم، چکر چھولے. چکر چھولا. ہاں، وہ میں یو کے لے گیا، وہاں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی بہت اس کی. تو جب میں واپس آیا تو میں نے ایک ٹریول لاگ لکھا. تو وہ میں نے لکھا تو ویسے ہی تھا. جب میں نے کچھ لوگوں سے شیئر کیا، انہوں نے کہا یار کتاب کیوں نہیں چھاپ رہی؟ تو بڑا بہترین کام ہو گیا. واہ واہ، اچھا. میں نے دوسری کتاب چھاپی، اگلے سال پھر ویزا لگوایا، پھر چلا گیا. اب میں وہ جو میں پارک میں ویڈیوز بناتا ہوں، میرے عزیز و اقارب کتاب کا نام، کمپائل کیا، اس کو کمپائل کیا. پہلا اینڈ واٹ، کیا نام رکھ رہے ہیں اس کا؟ میرے عزیز و اقارب. میرے عزیز و اقارب. میں اس تقارب بھی یعنی پیارے کہ اب آپ نے یہ ریگولر بیسس پہ کام پکڑ لیا کہ میں ہر سال جاؤں گا اور ایک کتاب. نہیں، میرا خیال ہے میں نے 50 سال کے بعد لکھنا شروع کیا. حالانکہ بانو آپا کی زندگی میں آپا مجھے کہتی تھی کہ کمپائل کر کے لا، میں لکھوں اس کا فلیپ. میں نے کہا نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں. لیکن دوسری بات یہ ہے کیونکہ ناگن کے بعد آج تک کام ہی نہیں ملا لکھنے کا. کرم جلی اور ناگن آخری تھا. 4 سال سے ہم اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو بے روزگار ہوں. نہیں، میرا خیال ہے میں سب سٹینڈرڈ لکھنے والا ہوں. میں تو حیران ہے کہ ساڈا سٹینڈرڈ کی، اگر تسی سب سٹینڈرڈ لکھ دے تو ساڈا سٹینڈرڈ کی. صاحبزادی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ بیٹے نے بھی ہاں جی نیوز اوپننگ کر دی ہے. بیٹا جو ہے وہ اس نے گانا پکڑ لیا، اس کی آواز بہت اچھی ماشاءاللہ. اور ہم سبھی گا لیتے ہیں، لیکن وہ ایک جو جنونی میوزک جو نہیں ہوتا، جنونی سچ مچ کا، اور پیشن جس کا دروازہ بند اور غائب. تو آپ کے خاندان میں جب شادی ہوگی آپ لوگ تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے ایک سوال پوچھنا، شرمائے لگ پڑی. یہ ساڑی کہاں سے لی ہے؟ کہاں سے لائی ہو یہ سوال تو آفیئر پوچھنا یہ تھا. تو آفیئر کا سوال، آفیئر کا سوال آن ایئر پوچھ لیا. چوڑیاں بھی پوچھنی ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ کہاں سے لائی ہو یہ جھمکے؟ اور کس یہ نے دیے جھمکے بھی پوچھنے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ علاؤدین کیوں بن رہی؟ آپ بتا دیں کہاں سے. جی پورا پیکج اتنی پیاری لگ کووڈ رہی میں ہے. میں نے اپنا کپڑوں کا برانڈ شروع کیا تھا. میں فارغ نہیں رہ سکتی نا. اچھا، کس نام سے؟ اسما عباس ڈیزائنز. تو اس وجہ اس کی صرف آؤٹ لیٹ لاہور میں ہے یا کراچی میں بھی ہے؟ کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے اس کی. اچھا. میں آن لائن کر رہی ہوں کام. میرا جو یہ کپڑوں کا برانڈ ہے، اس کی بھی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ میں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور میرے ہر کپڑے کا نام ہر ایکٹریس کے نام سے ہے. جیسے دیبا غرارہ، نیر سلطانہ غرارہ، سنگیتا سوٹ، فردوس شلوار، نغمہ شلوار، کیونکہ ہماری اصل انڈسٹری تو وہی تھی جو گزر گئی. اور اب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہماری نیو جنریشن جو ہے، جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ نشو شلوار اور شبنم کوٹی کی کیا پرائز ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کے منہ سے ان کے نام نکلتے ہیں. اور میں اس کے لیے سب سے پہلے اپنے پیج پہ ان کے بارے میں انٹرو دیتی ہوں، یہ کون خواتین تھیں، انہوں نے کس کس فلم میں کام کیا، ان کا کیا رول تھا. اس کے بعد ان کا ایک آدھا گانا لگاتی ہوں، پھر وہ کپڑے بتاتی ہوں کہ یہ والا ڈریس ان کے نام ہے. واہ واہ. آن لائن کیا رسپانس ملا اسما جی؟ بہت اچھا رسپانس ملا، اور خاص طور پہ باہر کے لوگ جو ہے نا، بس وہ تو پاگل ہی ہو گئے، کیونکہ میں اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں. کیا بات. یہاں وقت ہوا ہے جی ایک چھوٹی سی بریک ہے، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ٹو جی سرکار. جی سامیہ جی، کس کے ستارے کیا کہتے ہیں ذرا بتائیے.
اچھا جی، سب سے پہلے ہم ملکہ جذبات کے ستاروں سے کیا جذبات فل آف ایموشن، فل آف سینٹیمنٹس، اور وہ بھی جلدی پڑتی ہے. ہاں جی بہت جلدی. پرفیکٹ وائف ہے، چاہے وہ ان کے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کی چھوٹی 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 ضرورتوں سے بھی ان کو عشق ہو رہا ہوتا ہے. واہ واہ. اسی طرح اگر آپ ان کو اپنے گھر میں، جس طرح آپ آرگنائز میں ان کو دیکھتی ہوں، گھر میں کوئی چیز یہاں سے یہاں رکھ دیں گے تو اس بات پہ پینک ہو سکتا ہے، باقی ہر بات پہ معافی ہے. ان کے پیچھے لوگوں کے بڑے کرشز رہے ہوں گے نعمان. وہ تو یا انہوں نے گھاس نہیں ڈالی ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ بیچارے گزر گئے. میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی. تو جو فوجی ہیں ان کی تو لاٹری لگ گئی، کیونکہ یہ اتنے ممتا بھرا اب بیوی ہیں کہ جو ہے ماشاءاللہ. مطلب یہ کہ میں بات یہ کہ وہ میرے جو بچے ہیں نا، وہ عام طور پہ ہر بات پہ، میرے بیٹے خاص طور پہ، وہ بڑا جو مڈل والا ہے، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی اماں کو دیکھا ہے وہ رات کو 2 بجے اٹھ کے بابا کے لیے زردہ بناتی ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے ایک تو اماں آپ نے سب کا ہی بیڑا غرق کر دیا. اور زارا مجھے کہتی ہے ویسے اماں آپ کو اچھی مثال نہیں، پلیز خدا کے لیے. اچھا آپا ود ڈیو ریسپیکٹ ایسا ہوتا ہے کبھی ہسبینڈ گھر آتے سلیوٹ مارا پہلے؟ جی آپ کی کسی پرفارمنس میں کہ ڈرامہ دیکھا تھا کیا تم نے سلیوٹ کیا؟ سلام ہے سلوٹ مارا. ہاں وہ بیچارے میرا کام دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اب وہ بہت دیکھنے لگ پڑے، یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں. تو مجھے وہ کہتے ہیں آپ کے ویسے انٹرویو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا آپ بولتی ہیں. اچھا بہت اچھا. ڈرامے نہیں وہ اتنے دیکھتے. جب وہ آرمی میں جب سرونگ تھے تو جب وہ آتے تھے تو سب ایسے ہو جاتے تھے نا سیدھے کمر آج سیدھی. تک یہ چیز ہے میرے بچوں میں اور سب میں، یہ احترام ہے. ان کے سامنے ایسے نہیں بیٹھ سکتے. وہ آئیں تو ہم فونوں پہ باتیں نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ آئیں، مطلب یہ بچوں کو بھی کسی کو اجازت نہیں کہ وہ آئیں اور آپ فون پہ بات کر رہے ہو، ہاں جی فلانے وہ آئیں تو ہم فون بند کر کے. تو گھر میں کبھی ایکسرسائز وغیرہ پریڈ وغیرہ ٹائپ کی کچھ کراتے ہیں آپ؟ وہ ویسے پریڈ وہ پھر جائے نا، وہ ان کی آواز ہی کافی ہے. واہ واہ کیا بات. ایک ہی چیز جو ہے جو ان کو اللہ کرے اپنے ساتھ یاد رکھیں، دکھ بھولنے کی کوشش کیا کریں، موو آن کیا کریں. بس کچھ دکھ جو ہے نا ان کے ساتھ رہنے کا دل کرتا ہے. اللہ نے جب اپنے چلے جاتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی. سو ٹرو. وی آلویز ٹرائی کہ ہم کسی کے دکھوں کو نہ ہی چھیڑیں تو اچھا ہے. آپ موڈ اچھا کریں. میں نے اس سے پوچھا دکھ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں مگر خوشی آتی جاتی رہتی ہے. یہ انگلش میں کہہ رہا ہے مائی وائف از آلویز ود می بٹ ہر سسٹر کمز اینڈ گوز. یہ کہہ رہا ہے. اب تو ٹھیک ہی نہیں. واہ 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 واہ. انگریزی زبان کا اس سے بہترین استعمال نہیں ہو سکتا. یہ سارا مدرسے سے بدلا لیتے ہیں. جی افتخار بھائی کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ دنیا میں، لیکن دنیا کی گریڈ جو ہے نا وہ ان کے اندر نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز ان کو انسپائر نہیں کر سکتی جو ہے. نہ ان کے اندر کوئی کمپلیکسز ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کوئی احساس کمتری ہو کسی چیز کا، کمتری یا برتری کسی چیز کا بھی وہ گمان نہیں ہے. میں سمجھ گیا کیونکہ اپنے اندر ایک مست انسان ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. باقی یہ کہ ماشاءاللہ یہ بھی رشتوں کو سمو کے چلنے والے ہیں. چاہے ماں باپ کا گھر ہے، اتنا دکھ ان کا جو ہے وہ ان کا احساس، ان کا دکھ، اور وہی چیز ان کو آگے ان کی اولاد سے اللہ پے بیک کرے گا انشاءاللہ. الحمدللہ اب تو اللہ نے شکر ہے کہ ان پہ خاصی مہربانیاں ہیں. اور اس سال سے سر آپ کے فائنینسز میں اور بھی اللہ کی مہربانیاں ہونے جا رہی ہیں. واہ ماشاءاللہ. واہ واہ. تو وہ الحمدللہ. اور انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا اور صحت والی زندگی ہونی چاہیے. سرکار باقی دنیا کی ہر چیز آنی جانی ہے. افتخار بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. ڈسکرائب یور سیلف ان 3 words. جی سر محبت، درگزر اور معافی. واہ واہ واہ. بیگم کو آخری بار کیا تحفہ دیا تھا؟ جی یار میں ترکی اب کے ابھی گیا تھا تو میں اس کے لیے وہاں سے میک اپ لے کر آیا تھا. ارے واہ. اوکے سر. اسکول میں کوئی ایسا سبجیکٹ جس کی وجہ سے آپ کو بہت مار پڑتی ہو؟ انگریزی دا بیڑا غرق نہ ہوندی نا میں پی ایچ ڈی ہونا سی. سیاست میں آنے کی آفر ہوئی تو کس پارٹی کو جوائن کریں گے سر؟ نہیں میں کبھی سیاست میں نہیں ہوں گا. میرا کام نہیں. آپ کا کام نہیں ہے. کوئی ایسا کام جو بچپن میں شوق سے کرتے تھے اب کرتے ہوئے جان جاتی ہے؟ میں بچپن میں بہت آرام اور سہل پسند تھا. اچھا. بہت زیادہ. اور اسی طرح پانی بھی نہیں پیتا تھا. اور اسی طرح بچے پال رہے ہیں آپ؟ نہیں سر اس کے بعد اب کہاں بچے جینے دیتے ہیں سر. اب تو بیگم میرا ناگن جب بیٹو ہوا نا تو کال آئی مجھے کراچی سے. انہوں نے کہا صوفی بھائی مبارک ہو جی. انہوں نے کہا 3.7 ریٹنگ آ گئی. میں کہا 5 فلاں. میں کہا واہ واہ واہ. پیچھے سے آواز آئی سنیے 10 روپے کا پودینہ لے آئیے. میں کہا کھانے کے نام پر کون سی 3 ڈشز ہیں سر آپ بہت اچھی خوش
खुराक खाने वालों में से हैं और अक्सर दावत आम अपने घर में मुनक्कद करते हैं। हम लोग सर मटन कोरमा, हाँ वो तेरी खैर हो। शलजम पालक गोश्त। हाय 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 सर, हम 2 दिन और हैं अभी, 2 दिन और हैं हम। हाँ, और ईमान अखीरली जबड़े जो पिच करके पानी निकले। और तीसरा सर कोफ्ते। ओए होए 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 होए। सर जिंदगी में अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हो और वहाँ उस वक्त मौका ना मिला हो, मैं आज आपको वो वाला कैमरा देता हूँ, आप उस कैमरे में उनका नाम लेके बोल सकते हैं। बाबा जी इशफाक साहब का बहुत शुक्रिया। ओके सर, इस शोबे में अगर आप ना होते तो क्या कर रहे होते सर? मेरा नहीं ख्याल मैं इसी के लिए था, शायद पागल हो चुका होता। ओए होए होए, कोई आपकी हरकत जिससे बच्चे तंग हो? चाय पे हम जब जाते हैं और मैं पुराने गाने सुनता हूँ ना, तो कहते हैं यार बाबा ये क्या है यार। हालांकि वही तो गाने सर। सर कोई आपकी नरमी का नाजायज फायदा उठाए तो क्या करते हैं? बार बार नरमी करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सारी तालियां जी। क्या बात है सर, आपने हमें इतना करीब आने का मौका दिया सर, थैंक यू। आपने मैम अच्छा जी, छोटे छोटे इसी तरह के सवाल है। आजकल का कौन सा सिंगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? इफ्तिखार भी कहते हैं, जान जुड़ जाएगी ईमान से। आपस में ये नाम आ दिया। क्या अब भी बहनें आपस में कपड़े एक्सचेंज करके पहनती हैं? हाय हाय, मेरी तो आदत है, बाजी के कब घर जाती हूँ तो कहती हूँ अलमारी साफ करा ले। बल्कि उन्होंने अलमारी साफ करा ले? हाँ, इसका मतलब इसमें से निकलेंगी ना चीजें। कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको अक्सर मिलता हो जी? बस यही वाला कि आप इतनी प्यारी शफीक माँ हैं, ऐसी प्यारी लगती हैं, आपकी स्माइल, आप इतने प्यार से बोलती हैं। असमा जी, बचपन की कोई है ऐसी हरकत जिस पे अक्सर अम्मी अब्बा से डांट और एक अदा भी पड़ जाता था? मेरे सर में जुएं बड़ी पड़ जाती थी। अल्लाह सर, आप तो बच गए। और सुना आजकल मार्केट में फ्लाइंग जुए, बड़ी जुएं पड़ जाती थी, तो अम्मी मारती थी बहुत। अच्छा। और अब्बा मुझे अपनी कंगा नहीं करने देते, और मुझे इतना दुख होता था कि मेरे अब्बा ऐसे करेंगे मेरे साथ। आज के फैशन में कौन सी ऐसी एक चीज है जिससे आपको बड़ी कचिची सी चढ़ती है कि की पा लेंदियां ने कुड़ियां? वो जो फ्रॉक बहुत बड़े हैं ना, जो हर कोई फ्रॉक पहन लेता है। वो वेस्टर्न स्टाइल के हाँ। ना? खरीदारी करने जाएं तो कीमतों में भाव ताव करवाते नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। Really? बस 100 रुपया काट। हाय बुशरा आपा दस सर मैं ते लड़ पैनी। नहीं, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है। अच्छा, मैं ले लेती हूँ जो चीज मुझे पसंद आए, फिर मैं गुजर जाती हूँ कि ये नहीं दे रहा, फिर मैं कहती हूँ बुला रहा है कि नहीं बुला रहा। अपनी कोई चीज जिस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करती? मेरी चीजें इधर से उधर हो जाए ना, जब पर्टिकुलर जैसे मुझे याद आ जाती कोई नमकदानी, जो वो एक नमकदानी अम्मी के घर की थी, वो कहाँ गई? अच्छा, वो कराची में याद आ जाती है, वो तो मैंने इस दफा देखी ही नहीं। ये बिल्कुल और रात को 2 बजे उठ के बैठ जाती है। नमकदानी नहीं है, तो मैं फिर लाहौर से पूछती हूँ, वो चंदा मेरी बच्ची जो है, चंदा वो नमकदानी जो पड़ी हुई थी फलां, वो कहती है जी अम्मा है नहीं बेटा, फोटो खींच के भेजो। कोई पैगाम जो यही बैठे बैठे जो आपने कभी ना कहा हो, अब्बास भाई को कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सलूट। कहती हूँ बहुत दफ़ा, वैसे मेरे एक्सप्रेशन की बहुत आदत है, मैं समझती हूँ कि कहना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इस जन्म में, 10 जन्म में, 100 जन्म में भी चाहूँगी कि आपके साथ ही मेरी शादी हो और हम एक साथ रहें। अल्लाह। सेट पर कोई बात जो आपको अक्सर अनॉय करती है जी? जब लोग जुबान से गाली वाली दे दें, और ख़ास तौर पे लड़कियां, और जब वो सिगरेट पिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती थी अम्मी कितने सूती पे ये अब्बा नू पता है, या मुझे पता चले कि कोई बच्चा या बच्ची ड्रग कर रहा है और वो सोया बेहोश पड़ा रहा है, सीन के लिए खड़े हैं, तो दुख होता है। बहुत सारी तालियां अस्मा साहिबा के लिए। थैंक यू वेरी मच।